اما بعد تعین بحث گفتگو کر رہے تھے ہم تعبد بالامارہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تعبد بالامارہ کے پر آنے والے جو استحالہ ہیں جو ابن قبا نے ذکر کیا تھا، اس کو ہم مختلف مبنا کے تحت اس کا جواب دے رہے تھے. تو وہ مبنا جو شیخ انصاری وغیرہ کے نظر میں ان کے ذریعے سے کیا لازم آتا ہے کہ ایک حکم و ظاہری کا جعل، یعنی کہ وجوب اور حرمت کا کوئی الگ سے جعل لازم آ رہا ہے ہمارے کے اندر، جو کہ حکم واقعی کے ساتھ یا جم بین الضدین ہو رہا ہے یا جم بین المثلین ہو رہا ہے، یا اس طرح کی جو مشکلات ہے، اس کے بعد یعنی ہم کی ارادہ و کراہت کا جمع ہونا لازم آتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو مصنف نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ حکم ظاہری اگرچہ جعل ہو فرض کرم اعظم کی بات کو مانیں، لیکن اس کے اندر اس وجہ سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ معدہ ہمارا کہ اس فعل کے اندر کوئی الگ سے مسئلہ ہو، تاکہ مسئلہ تو مسئلہ جمع ہونا لازم آ جائے، اس کے اندر ارادہ کروں. حکم ظاہری کے اندر کوئی الگ سے مصلحت وجود میں نہیں آتا ہے، بلکہ یہ فقط طریق ہے الی الواقع. اگر واقع تک پہنچ جائے تو پھر یہ فقط آپ کو واقع تک پہنچ جائے گا، اگر نہ ہو تو پھر وہاں پر خود اس فعل کے انشاء کے اندر ایک جو ہے مصلحت ہو سکتا ہے، لیکن معدہ کے اندر کوئی نیا مصلحت پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے تحت کوئی نیا سے ارادہ و کراہا وجود میں آ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس بات پر بحث ہو رہے تھے، لیکن آخر میں ایک اشکال آیا تھا کہاں پر کہ اگر حکم ظاہری اباحہ کی شکل میں، اباحہ ظاہری کی شکل میں ہو کہ جس کے اندر خود کیا ہوتا ہے، اباحہ ظاہری کے اندر ایک مصلحت کو مد نظر رکھ کر مولا اباحہ ظاہری کو جعل کرتا ہے، لیکن حکم واقعی، حکم الزامی ہو، وجوب و حرمت کی شکل میں ہو، تو پھر یہاں پر ایک قسم کا ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جواب آخر میں مصنف نے فرمایا کہ آخر میں کہ پھر بھی یہاں پر کوئی ارادہ و کراہا، یہاں پر اس کے تحت کوئی ارادہ و کراہا لازم نہیں تھا. فلا محیص فی مثل، اس طرح کے مسئلوں میں بھی کوئی اشکال چارہ نہیں ہے کہ الا عن، مگر یہ کہ اگر جب تک وہاں پر مصلحت کے تحت ارادہ و کراہا کو اگر ہم ثابت کریں، کہیں کہ اس کے تحت کوئی ارادہ و کراہا ہے، تو پھر اشکال آ جائے گا. لہذا اشکال کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، لا محیص، ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا پڑے گا، الا عن التزام، مگر یہ کہ ہمیں اس بات کو حتماً ماننا پڑے گا. اسی اباحہ ظاہری والے مسئلے میں بھی اگر جس کے اندر مصلحت فرض کرے اس حکم ظاہری کے اندر ہے، پھر بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ عدم انقضاء الارادۃ او الکراہہ فی بعض المواد العالیہ ذن، کہ یہاں پر بھی ارادہ و کراہہ ثابت نہیں ہوتا حکم ظاہری کے تحت. کہاں پر؟ کہ بعض المواد العالیہ ذن، کہ بعض مواد عالیہ سے اشارہ کون ہے، یعنی کہ نبی اور ولی کے اندر کوئی ارادہ و کراہہ یہاں وجود میں نہیں آئے گا. کما فی المبدع، جس طرح خدا کی ذات کے اندر یہاں ارادہ و کراہا نہیں، اس طرح ائمہ معصومین یا رسول اکرم یعنی کہ نبی کے جو اس کے اندر بھی ارادہ و کراہا ثابت نہیں ہوگا اس کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس حوالے سے دو مختلف نظریں ہیں. تو شیخ اعظم اور مصنف کے نظر میں اختلاف، ایک اور حوالے سے اختلاف ہیں. شیخ اعظم حکم ظاہری کے مسئلے میں شیخ اعظم کا دعویٰ ہے کہ حکم ظاہری کے مسئلے میں حکم واقعی سرے سے فعلیت کے مسئلے تک ہی نہیں ہے. یعنی حکم ظاہری کا جعل وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں جب حکم ظاہری جب مولا جعل کرتا ہے وجوب کی شکل میں یا حرمت کی شکل میں، تو حکم واقعی وہ کیا ہوتا ہے، وہ فعلیت کے مرحلے پر ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ فقط مرحلہ انشاء کی حد تک ہوتا ہے. فقط مرحلہ انشاء میں ہے لیکن مرحلہ فعلیت میں نہیں ہے. لیکن مصنف کے نظر میں کیا ہوتا ہے، مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ اگرچہ حکم ظاہری مولا نے، حکم ظاہری کب ہوتا ہے، اگر حکم واقعی کے مکلف کو علم نہ ہونا، عدم العلم کی صورت میں، جب تک آپ کو حکم واقعی کا علم ہے اس صورت حکم واقعی آپ کے اوپر کیا ہوگا، منجز ہوگا نا. لیکن امارہ کے ذریعے سے حکم ظاہری کا جعل کرنے کا مرحلہ کب آتا ہے، جب آپ کو حکم واقعی کے بارے میں قطع نہ ہو، علم نہ ہو، تو پھر عدم علم کی صورت میں ہمارے ظاہری جعل ہوتا ہے. ٹھیک. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ فرض کرے آپ کو علم نہ ہو، تو آپ کے علم نہ ہونے کی صورت میں کیا وہ حکم واقعی فعلی ہے یا انشائی ہے. اس میں شیخ اعظم و مصنف کے نظر میں فرق ہے. مصنف کہتے ہیں کہ حکم واقعی تو فعلی ہے، تب بھی آپ کو اگرچہ علم نہیں ہے، لیکن علم نہ ہونے کے باوجود بھی حکم واقعی فعلیت کے مرحلے میں پہنچ چکا ہے. لیکن آپ کا علم کا نہ ہونا اور نہ ہونے کا فائدہ کیا ہے، اگر آپ کو علم ہوتے تو منجز ہونا تھا. ہاں جی، ٹھیک ہے. اور آپ کو علم نہیں ہو تو پھر غیر منجز ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ فعلیت معلقہ. حکم واقعی فعلیت کے مرحلے میں ہوتا ہے حکم ظاہری کے مورد میں، لیکن وہ فعلیت معلقہ ہوتا ہے. فعلیت معلقہ کا معنی کیا ہے، وہ معلق ہے علم کے ساتھ، کہ لو علم به لتنجز، اگر علم ہو جائے مکلف کو تو پھر وہ منجز ہو جاتا ہے، لیکن علم نہ ہو تو منجز نہیں ہوتا. فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن شیخ اعظم کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ کو حکم واقعی کا علم نہ ہو، حکم ظاہری مولا جعل کرتا ہے، تو حکم ظاہری کے جعل کرنے کی اترانی پھر وہاں حکم ظاہری سرے سے فعلیت کے مرحلے تک ہی نہیں پہنچتا، بلکہ وہ مرحلہ انشاء میں ہوتا ہے. اب اس حوالے سے ہم تو کریں گے.
لیکن نہ ہو، ٹھیک ہے حکم ظاہری مولا نے جعل کیا ہے، یہاں پر ہمارے کے مورد میں حکم ظاہری کو جعل کیا ہے، اور اس حکم ظاہری کے تحت ارادہ و کراہا بھی نہیں ہے۔ فرض کر ہم نے کیا کہا، حکم ظاہری تو ہے لیکن اس حکم ظاہری کے اندر کوئی ارادہ و کراہا نہیں ہوتا ہے۔ ارادہ و کراہا کہاں پر؟ مولا کے ارادہ و کراہا حکم واقعی کے اندر ہوتا ہے۔ حکم واقعی کے جال کے اندر کیونکہ مودع امارہ میں مصلحت ہوتا ہے، اس کے تحت وجوب کو جال کرتا ہے، یا مودع امارہ کے اندر مفسدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے حرمت کو جال کرتا ہے، تو وہاں پر ارادہ و کراہت ہوتا ہے۔ لیکن حکم ظاہری کے اندر خود فعل کے اندر مصلحت نہیں ہے، مفسدہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں ارادہ و کراہا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ارادہ و کراہا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حکم واقع فعلی نہ ہو، وہاں پر اس کی بات نہیں ہے۔ لیکنہ لا یوجب، یعنی کہ لیکنہ کے ضمیر کیا آ جاتا ہے؟ الالتزام بعدم انقضاء الاراہیہ و کراہیہ، ارادہ والکراہیہ، یعنی کہ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حکم ظاہری کے مورد میں ارادہ و کراہا کا وجود نہیں ہے، فرض کریں، تو اس کو ماننے سے لا یوجب، اس ارادہ و کراہا کی منتفی کرنے کا مطلب یہ نہیں بنتا ہے، اس سے یہ موجب نہیں بنتا ہے کہ الالتزام، کہ ہم اس بات کو مانیں، اس بات کو تسلیم کریں، کس بات کو؟ کہ عدم کون تکلیف الواقع بفعلی، کہ تکلیف واقعی اس پر ہمیں پھیلی ہی نہ ہو۔ ہم کہیں کہ کیونکہ مولا نے حکم ظاہری کو جعل کیا ہے، اس وجہ سے حکم واقعی فعلیت کے مرحلے پر نہیں ہے، یعنی کہ فقط مرحلہ انشاء میں تو ہے لیکن فعلیت کے مرحلے میں نہیں ہے، یہ کہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، یعنی فعلیت سے مراد کون سی فعلیت؟ کون سی فعلیت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ بمعنی، یہاں فعلیت سے مراد فعلیت معلقہ ہے، اس معنی میں کہ کون ہی علی صفت، کی حکم واقعی اس صفت کے ساتھ موجود ہے کہ لو عالم به المکلف لتنجز علیہ، کہ اگر مکلف کو اس کا علم ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے؟ پھر مکلف کے اوپر منجز ہو جائے۔ حاجم تو مصنف کیا فرماتے ہیں؟ اگر جو حکم ظاہری کو مولا نے جعل کیا ہے، حکم ظاہری کے اندر مولا کے ارادہ و کراہا شامل حال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکم واقعی فعلیت کے مرحلے پر ہے، لیکن کون سے فعلیت کے مرحلے پر ہے؟ فعلیت معلقہ کے مرحلے پر، کہ اگر مکلف کو امارہ نہ ہوتے، اس امارے کے جگہ پر حکم واقعی کے بارے میں علم ہوتے تو کیا ہونا تھا؟ لو عالم ابھی اللہ تعالیٰ، پھر مکلف کے اوپر منجز ہونا تھا، لیکن ابھی چونکہ علم نہیں ہے لہذا منجز نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھیلی نہ ہو، پھیلی ہے کہ کون علی صفت ونحو لو عالم به مکلف لتنجز علیہ، کہ اگر مکلف کو اس کے اوپر علم ہو جاتا تو پھر حتماً کیا ہو جاتا؟ مکلف پر منجز ہو جاتا۔ یہ ٹھیک ہے۔ کسائر تکالیف الفعلیہ، جس طرح باقی تکالیف کی طرح کہ التی تتنجز، کہ وہ تکالیف مکلف پر منجز کب ہوتا ہے؟ بسبب القطع بہا، کہ جب انسان کو اس کے بارے میں قطع ہو، یعنی کہ ہمارے اعتقاد کیا ہے؟ احکام واقعی، احکام یعنی مشترک بین العالم والجاہل، مقام انشاء میں، باقی تمام مراحل میں، مقام جعل و انشاء میں بھی، مقام فعلیت میں بھی، مقام ارادہ و کراہت کے اندر بھی سب مشترک ہوتا ہے، لیکن فرق فقط کب بنتا ہے؟ مقام تنجز میں، کہ تنجز میں فرق آ جاتا ہے کہ مکلف کو علم ہو جائے تو منجز ہو جاتا ہے، علم نہ ہو تو منجز نہیں ہوتا ہے۔ تو علم کہاں شرط ہے؟ عالم و جاہل میں فرق کہاں پڑتا ہے؟ مرحلہ تنجز میں پڑ جاتا ہے کہ عالم کے ہم منجز ہو جاتا ہے، جاہل کے ہمیں منجز نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام مراحل میں کیا ہے؟ وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ تو لہذا جس طرح باقی احکام کی طرح کا تکالیف فعلیہ التی تتنجز بسبب القطع ہے، کہ جس کے بارے میں یوں ہے مکلف کو قطع ہوگا تو کیا ہو جاتا ہے؟ منجز ہو جاتا ہے۔ وَكَوْنُ، اب یہاں پر وَكَوْنُهُ فعلیاً، پھر جب وہ پھیلی ہے بالفاظ دیگر، یعنی کہ آپ کے قول کے تحت حکم ظاہری کا مورد میں بھی، حالانکہ آپ کو ہمارا حاصل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا دعویٰ ہے کہ موقع اب بھی پھیلی ہے، فعلیت کی نفی نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا کہ یہاں پر بھی پھیلی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ منجز نہیں ہوا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کے پھیلی ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر پھیلی ہے تو وَكَوْنُهُ فَعْلِيًا، تو اس کا پھیلی ہونا پھر کیا فائدہ؟ جب آپ پھیلی ہونے کے باوجود ہم مولانا امارے کو جعل کیا ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ کہ انما کونو فعلیاً انما یوجب، اس حکم واقعی کا پھیلی ہونا یہ اس بات کا موجب بن جاتا ہے کہ البعث والزجر فی النفس النبویہ، کہ بعث و زجر پیدا ہوا ہے کہاں پر؟ نبی یا یعنی معصوم کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ بعث، یعنی کہ مولا نے ان کے پر وحی بھی کیا ہے؟ شارع مقدس خدا کی ذات نے اپنے نبی پر، اپنے وحی پر وحی و الہام تو کیا ہوا ہے، ان کے دل میں ارادہ و کراہت بھی موجود حکم واقعی کے حوالے سے، بعث و زجر ان کے حوالے سے موجود ہے،
لیکن فعلی منجز کرنے کے راہ میں مانی ہے. فعلی ہونے نہ ہونے کے معیار کیا ہوتا ہے؟ جو حکم فعلی ہوتا ہے اس کے اوپر بحث و زجر موجود ہوتا ہے. جو حکم فعلی نہ ہو اس کے اوپر بحث و زجر نہیں ہوتا ہے. تو بحث و زجر کس کا تابع ہے؟ فعلیات کا تابع ہے. اگر آپ شیخ اعظم کی بات کو مانیں کہ فعلی ہی نہیں ہے تو نتیجے میں پھر حکم واقعی پر کوئی بحث و زجر کا وجود ہی منتفی ہے. لیکن اگر آپ شیخ افندِ خراسانی کی بات مانیں کہ وہ فعلی تو ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بحث و زجر تو موجود ہیں، اس کا وجوب ثابت ہے، اس کا حرمت ثابت ہے، اس کے اندر بحث و زجر موجود ہے، ارادہ و کراہا اس کے اندر حکم واقعی کے اندر موجود ہے. ہاں جی. تو انما کون فعلیہ انما یوجب البعث او الزجر فی النفس النبویہ او الولیہ. نبی یا ولی کے اندر اس حوالے سے بعث و زجر موجود ہیں، یعنی کہ نبی یا ولی نے بعث کیا ہوا اس فعل پر. لیکن لیکن یہ بعث و زجر کب کر سکتا نبی ولی؟ یہ بعث نبی یا ولی کی طرف سے بعث اس فعل پر صادر ہو سکتا تھا کب؟ اذا لم ينقطع فيها الاذن، کہ اگر ان کی طرف سے اذن نہ ہوتے ہیں. حکم ظاہری کی شکل میں، اباحہ ظاہری کی شکل میں اگر اس مورد کے لیے اگر اذن شارع کی طرف سے نہ ہوتے ہیں لأجل مصلحت فی، اس کے اندر کسی مصلحت تسہیل وغیرہ، مصلحت حفظ النظام وغیرہ کی بنا پر حکم ظاہری کی شکل میں مولا کی طرف سے اس مورد کے اوپر اذن نہ ہوتے ہیں، تو اذن نہ ہوتے تو کیا ہونا تھا پھر؟ نبی اور ولی اس کے اوپر بعث کر کے اس حکم کو الزامی قرار دیتا کہ تمہارے اوپر اس کے فعل کو بجا لانا واجب ہے، یا اگر یہ حرام ہوتا تو نبی کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر حرمت کو جعل کر لیتے ہیں زجر کی شکل میں. لیکن چونکہ شارع کی طرف سے اس مورد کے اندر اباحہ ظاہری کا جعل ہوا، اور اس اباحہ ظاہری نے کیا کیا؟ مکلف کو اذن دے دیا کہ یہاں پر تمہارے لیے اباحہ ہے، لہٰذا اس فعل کو جو کہ حرام، یعنی اگر حرام ہے تو پھر اس کا ارتکاب حرام تو نبی ہو گیا نا. اذن دینے کا مطلب ہے کہ اب حرمت کی نبی ہوا، لہٰذا ہم تم اس کو ارتکاب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اور اگر یہ واجب ہو تو پھر اس کو ترک کرنے کی گویا اس دن مولا نے دیا ہوا ہے اباحہ ظاہری کی وجہ سے. تو اس اذن کی وجہ سے فعلاً معنی بن گیا ہے نبی اور ولی کا بعث آنے سے. ٹھیک ہے. اگر یہ اذن نہ ہوتے اباحہ ظاہری کی شکل میں کیا ہونا تھا پھر؟ نبی اور ولی کی طرف سے بعث اس فعل پر آنا چاہیے تھا. یہ ہے فعلیت معلقہ کا معنی، یہ ہوتا ہے فعلیت معلقہ کا ہونا نہ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے. اگر آپ فعلیت معلقہ کی نفی کرے کہ یہاں پر امرائی کے مورد میں فعلیت معلقہ بھی نہیں ہے بلکہ فقط انشاء کی حد تک ہے، تو اس طرح پھر سرے سے بعث کا وجود ہی نہیں ہوگا. وہاں پر نبی ولی کی طرف سے کوئی بعث کا وجود ہی نہیں، نہ زجر کا وجود ہے. تو نتیجے میں جب بعث اور زجر کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر چاہے وہاں پر اذن ہو چاہے اذن نہ ہو، چاہے آپ کو حکم انشائی کا پتہ چلے نہ چلے، حکم انشائی کا فرض کرا ہے، حکم انشائی کا ابھی پتہ چل جاتا ہے، پھر کیا وہ منجز ہو جاتا ہے؟ منجز حکم فعلی ہوتا ہے. جو حکم انشائی ہو سرے سے منجز نہیں ہوتا ہے، چاہے آپ کو علم ہو یا نہ ہو. ابھی آپ کو حکم انشائی کا پتہ چلا تو کیا منجز ہوگا؟ منجز. پھر اس کے حکم انشائی کے علم ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مکلف کو علم ہوگا تب بھی منجز نہیں ہوگا، علم نہ ہو تب بھی منجز نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں کہ فعلی تو ہے لیکن منجز نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو علم ہو جائے تو منجز ہو جائے گا، علم نہ ہو تو پھر منجز نہیں ہوگا. فقط یہ ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا کونو فعلیہ انما یوجب، اس کا فعلی ہونا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ البعث اور زجر فی النفس النبویہ الولیہ فیما، وہاں پر اس صورت میں نبی اور ولی کی طرف سے وہاں پر کیا سکتا تھا؟ بعث و زجر ہو سکتا تھا. کب؟ اذا لم ينقطع فيها الاذن، اگر شارع کی طرف سے وہاں پر اذن نہ ہوتے، اباحہ ظاہری کی شکل میں، حکم ظاہری کی شکل میں. اذن کیوں ہوا یہاں پر اذن؟ عاجل مصلحت فی الاذن، کیونکہ اذن کے اندر بھی کوئی مصلحت ہے. کیونکہ اگر مکلف کو ہر صورت میں حکم واقعی کے بارے میں علم حاصل کرنے کو ضروری سمجھتے کہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ حکم ظاہری پہ عمل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں ہر صورت میں حکم واقعی کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑے گا کہیں سے بھی. اگر اس طرح حکم دیتے تو کیا ہونا تھا پھر؟ اس پر حرج لازم آتا تھا، مکلف کے اوپر مشقت لازم آتا ہے، نظام میں خلل لازم آنا لازم ہوتا ہے نا. تو لہٰذا کیونکہ مصلحت و تسہیل یا حفظ النظام کا تقاضا تھا کہ مولا نے حکم واقعی کو ہر صورت میں علم حاصل کرنے کو ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ اباحہ ظاہری کو جعل کیا. اس اباحہ ظاہری کو جعل کرنے کے نتیجے میں پھر اس اباحہ ظاہری کے جعل میں بھی کیا ایک مصلحت ہے. تو نتیجے میں حکم واقعی پھیلی تو رہا لیکن ابھی منجز نہیں ہوا اسی اذن کی وجہ سے. اگر یہ اذن نہ ہوتے تو کیا ہونا تھا پھر؟ حکم واقعی آپ کی گردن پر پھیلی ہونا تھا اور بعض زجر ثابت ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ ہے.
فانقضح بما ذکرنا، پس ہماری اس ما ذکرنا ہماری بات سے واضح ہوا کہ انہ لا یلزم الالتزام، ہمیں اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے، اس اجتماع الضدین والے اشکال کو دور کرنے کے لیے اس بات کا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے مقصد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اسے اجتماع بین الضدین یا اجتماع المثلین والے اشکال کو دور کرنا چاہتے ہیں نا۔ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ بات لازم نہیں ہے کہ عدم کون الحکم واقع فی مورد الامارات اصول فعلیاً، کہ ہم سرے سے اس بات کو مانیں۔ کس بات کو مانیں؟ کہ کون الحکم الواقع فی مورد الاصول والامارات لا بعدم ہے بعدم کون الحکم الواقع فی مورد الاصول والامارات فعلیاً، کہ حکم واقعی سرے سے فعلی ہی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تناقض والا اشکال کو دور کرنا ہے نا۔ اس تناقض یا اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے لا یلزم، یہ ضروری نہیں ہے کہ الالتزام، کہ ہم اس بات کو مانیں۔ کس بات کو مانیں؟ بعدم کون الحکم الواقع فی مورد الاصول والامارات فعلی، کہ اس امارے کے مورد میں اس حکم واقعی سرے سے کیا ہے؟ پھیلی ہی نہیں ہے۔ پھیلیت کی نفی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے اشکال کا دور کرنا حکم واقعی کی فعلیت کی نفی کرنے میں منحصر نہیں ہے کہ ہم حکم واقعی کی فعلیت کی نفی کریں۔ ہاں جی، اگر فعلیت کی نفی کریں تو کیا آتا ہے؟ کہ یشکل، کیونکہ اگر آپ فعلیت کی نفی کرنے کی صورت میں بعض اشکالات آ جائیں، انشاءاللہ وہ اشکالات ہم بعد میں اس طرح اشارہ کر لیں گے۔ ابھی تھوڑا یہاں سے کچھ نکات بیان کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ زیارت جامعہ کی شرح ہے اور انتہائی پیاری کتاب ہے، اس میں سے بعض نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہاں پر جو موضوع ہے الزیارہ فی الروایات، یعنی روایات کے اندر ائمہ معصومین کے کلام میں زیارات کی جو کیا جو ہے مقام ہے، منزلت ہے، کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ اس پر اشارہ کریں۔ ہاں جی، تو روا عبداللہ ابن عمر ابن الخلیفہ ثانی، عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ خلیفہ ثانی کا بیٹا ہے۔ ہاں جی، اس نے روایت کی ہے ان رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم سے کہ انہ قال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاءنی زائرا لا تحملہ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ۔ من جاءنی زائرا، رسول اللہ نے فرمایا ہے من جاءنی زائرا، کوئی شخص میری طرف آئے زائر بن کے، زیارت کی نیت سے، لا تحملہ، اور وہ اس کو وادار نہیں کیا وہاں آنے میں، اس کا مقصد نہ ہو آنے کا، الا، اس کا مقصد کیا ہے؟ زیارتی، اس کا مقصد وہاں آنے میں اصل مقصد ہی میری زیارت کرنا، یعنی اسی غرض سے وہاں آیا ہے، میرے طرف آیا ہے فقط اسی مقصد کے تحت کہ وہ میری زیارت کرے، تو کان حقا علیہ، تو میرے اوپر حق ہے کہ ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، کہ میں اس کا شفیع بن جاؤں قیامت کے دن، ان کی شفاعت کروں اس بندے کی۔ ہاں جی، یہ میرے اوپر ایک حق ہے۔ یہ اب یہاں پر وقد نقل المتتبع الکبیر العلامہ الامینی هذا الحدیث عن 16 محدثا وحافظا من السنہ۔ اب یہ علامہ امینی صاحب الغدیر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے 16 علماء سے، 16 راویوں سے، اہل سنت کے جو 16 راوی ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے ان کے 16 حافظ اور راویوں سے نقل کیا علامہ امینی نے۔ ایک کما اثبت اسم واحد و اربعین رجلا من کبارہم نقل عن عبداللہ بن عمر، اسی طرح 41 نفر کا ذکر کیا علماء اہل سنت میں سے، یعنی اسی علامہ امینی نے اہل سنت کے 41 علماء کا ذکر کیا ہے، نقلو، کہ 41 علماء نے نقل کیا ہے عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے ایک اور روایت ہے، اس روایت کے علاوہ ایک اور روایت بھی 41 نفر نے نقل کیا ہے، ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری، جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا، واجب اللہ شفاعت، اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے رسول اللہ۔ وقد نقل هذا العالم الامین علاوۃ علی هذین الروایتین 20 روایت اخرى فی هذا السیاق من مصادر اہل سنت۔ اب یہ تو 2 روایت ہوا نا، اور علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر کے اندر ان 2 روایتوں کے علاوہ باقی 20 روایات کا ذکر کیا اسی موضوع کے اوپر، اور وہ بھی اہل سنت کے مصادر سے، اہل سنت کے مصادر سے 20 مزید روایات کو انہوں نے ذکر کیا جو کہ اسی رسول اللہ کی زیارت کی فضیلت کے حوالے سے نقل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وروا اسحاق بن عمار،
اور اسحاق بن عمار نے روایت کی عن الامام صادق علیہ السلام، امام صادق سے نقل کیا ہے کہ انہ قال، کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مروا بالمدینہ او مروا بالمدینہ، کہ تم مدینے سے گزرو، فسلموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مدینے سے گزرے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کہیں، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَبْلُغُهُ مِنْ بَعِيدٍ، اگرچہ آپ درود و سلام دور سے بھیجے تو بھی روحانہ رسول اللہ تک پہنچتا نہیں پہنچتا ہے۔ اب ہم یہاں پر رہے، مثلا اپنے علاقے میں رہے، کہیں دور بھی رہے، وہاں سے بھی رسول اللہ پر درود و سلام بھیجے تو پھر وہاں پہنچتا تو ہے نا، لیکن فضلت کیا ہے، وہاں مدینے میں جا کے سلام کرنے، زیارت کرنے کی الگ سے فضلت ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَزِيَارَ مِنْ بَعِيدٍ وَإِنْ كَانَتْ مَقْبُولًا، اگر آپ دور سے اپنے گھر سے زیارت کریں تو تب بھی خدا کے ہاں یہ قابل قبول ہے، مقبول ہے۔ وَمُوسَىٰ بِهَا أَيْضًا، اس کی بھی وصیت کی گئی ہے کہ اپنے گھر سے بھی آپ زیارت کریں، اس کے بارے میں وصیت روایات میں موجود ہیں۔ لیکن حاضر روایت تو پھر، لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو روایت ذکر کیا ہے یہ فائدہ دیتا ہے کہ ان الحضور الظاہر عند المزور عند قبره خصوصیت، کہ انسان کا جو ظاہر کا مزور سے مراد معصوم ہے۔ مزور کون ہے؟ جس معصوم کی ہم زیارت کرتے ہیں وہ مزدور ہے، کیونکہ ظاہر اس میں فاعل ہے، مزدور اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ معصوم جس کی آپ زیارت کرتے ہیں نا، تو مزدور کی درگاہ میں حاضری دینا، وہ عند قبر، اس کے قبر کے پاس جا کے زیارت کرنا، فی خصوصیت، اس کے اندر کیا ہے، ایک اضافی خصوصیت ہوتا ہے۔ لذا ورادت التوسیع، لہٰذا اسی وجہ سے روایت میں خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ وہاں پر جا کر، اس کے مقام پر ہی جا کر وہاں جا کے زیارت پڑھے۔ حج، اور وہ کون سے خصوصیات ہو سکتے ہیں، وَمِنْ تِلْكَ الْخُصُوصِيَاتِ، خصوصیات میں سے بات کا ذکر ہے۔ پہلی خصوصیات کہ آپ وہاں جا کے اسی حرم میں جا کے زیارت کرنے کی پہلی فائدہ کیا ہے، الافادہ من الجو المعنوی للعتبات الشریفہ، جو حرم کے جو داخلی جو ماحول ہے، اندرونی جو معنوی اور روحانی ماحول ہے، اس سے انسان کو کیا ہو جاتا ہے، فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، استفادہ، اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کون سے وہ مقامات، کون سے خصوصیات اس کے اندر ہیں، التی ہے محل تردد الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کا جگہ ہے، جہاں پر ملائکہ کے یعنی جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے آتے جاتے ہیں، تو وہاں آپ جائیں تو پھر آپ کو بھی اضافی فضلت ملے گا۔ وہ ارواح الانبیاء والاولیاء، اس طرح اولیاء اور انبیاء کے جو ارواح ہے وہاں پر زیارت کے لیے آ جاتے ہیں مقام پر۔ وہ مصاب خاص للروح العالیہ للمزور، اور اس کے علاوہ خود وہی مزور کی جو روح عالیہ ہے اس سے آپ کا کیا ہوگا، آپ کا ایک قسم کا ارتباط پیدا ہو جائے گا اس وجہ سے۔ ہاں جی، والدعاء فیہا، اور اس کے علاوہ اس میں دعا کرنے کے الگ سے آپ کو فضلت ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی دعا پڑھیں یا ایک حرم میں جا کے ذریعے کے پاس دعا پڑھیں، زمین آسمان فرق ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ دعا پڑھنے کے لیے زمان، مکان اور اس طرح کی چیزیں بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ اب آپ مقدس مکان پہ جا کے دعا پڑھیں تو پھر اس مقام کے اثر سے بھی آپ کی دعائیں کیا ہیں، قبولیت کی جو ہے درجے تک پہنچ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ بے اعتبارها من محال استجابت دعا، اس لحاظ سے کیونکہ یہ مقامات کیا ہے، استجابت دعا کے خاص مقامات ہیں، اس کا مکمل اثر رکھتا ہے۔ ہاں جی، دعا قبولیت کا ہونے کے لیے بھی مقام کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حتی الفرقۃ الوہابیہ تجیز الدعاء فی المسجد الحرام و مسجد، یہاں تک کہ وہابی جو ان چیزوں کے مخالف ہیں، نہیں وہابی اس کو بدعت سمجھتے ہیں، زیارت وغیرہ کو اس کے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی فرقہ وہابی نے بھی مسجد حرام و مسجد نبوی کے اندر دعا پڑھنے کو کیا کرا دیا، انہوں نے جائز کرا دیا ان کے نظر میں۔ ہاں جی، وَيُمَارِسُ أَتْبَاعُهَا ذَلِكَ، اور ان کے اپنے پیروکاروں کو اس بات کے بارے میں انہوں نے خصوصی تاکید بھی کیا ہے کہ من انتفاعا بالجو المعنوی، کیونکہ اس معنوی ماحول سے کیا ہوتا ہے، انسان استفادہ حاصل کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بات ہے۔ ایک اور پوائنٹ، ترویج الثقافت التوحیدیہ و ولایت اہل بیت العصمت والطہارہ فی الطرق والمدن الواقع فی مساجد مشاہد الشریفہ، تو ایک قسم کا جب ہم زیارت کے لیے جو در جو جائیں گے تو جس راستے سے آپ گزر کے جائیں گے وہاں پر تمام دوار کا آنا جانا ہوگا، تو جن جن جگہوں سے آپ گزریں گے ان تمام جگہوں پر ایک توحیدی ثقافت کی ترویج ہوگا، یعنی کہ شاعر الہی کے زندہ کرنے کے مساجد میں سے یہ ہے نا کہ اب جہاں سے بھی دوار کا آنا جانا ہوگا وہاں پر توحیدی ثقافت کی ترویج اور اہل بیت عصمت و طہارہ کی ثقافت کی ترویج ہوگی۔ کہاں پر؟ پھر طرق والمدن، ان راستوں میں اور ان شہروں میں کہ جہاں پر یہ مشاہد شریفہ واقع ہیں، وہاں پر جو نئے دائر آئیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے ایک قسم کا توحیدی ثقافت زندہ ہو جائے گا ان معاشروں کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ٹائم ختم ہو گیا، یہاں پر رک جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔